عزیزان گرامی، دوزخ کیا ہے؟ آئیے دوزخ کے بارے میں حدیث پاک سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے وقت میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہوئے کہ اس سے قبل کبھی ایسے وقت میں نہیں آئے تھے، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسے وقت میں نہیں آئے۔ ایسے وقت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام دیکھ کر کے حضرت جبرائیل کو کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ ایسے وقت میں آئے ہو میرے پاس میں، کبھی ایسے وقت میں نہیں آئے اور تھوڑے متغیر نظر آ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس میں ایسے وقت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے، دوزخ کو اللہ نے جلانے کا حکم دیا ہے، دوزخ کو اللہ رب العزت نے بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ میں ایسے وقت میں آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کیا تم ایسے وقت میں آئے ہو؟ کیا تم نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ دوزخ کا کیسا معاملہ ہے؟ دوزخ کا حال کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا جائے، 1000 سال تک جلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا جائے۔ 1000 سال تک اسے بھڑکایا جاتا رہا تو اس کا کلر بالکل سرخ پڑ گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اس کو 1000 سال تک پھر بھڑکایا جائے۔ یا رسول اللہ، اسے 1000 سال تک پھر بھڑکایا گیا تو اس کا کلر بالکل سفید پڑ گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے پھر حکم دیا کہ اس کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا جائے۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دوزخ کی آگ کو پھر 1000 سال تک بھڑکایا جاتا رہا تو یا رسول اللہ اب اس کا کلر بالکل سیاہ پڑ چکا ہے، بالکل تاریک پڑ چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اب جہنم کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اب کوئی بھی روشنی، اللہ اکبر، جہنم کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اب کوئی بھی چنگاری روشن نہیں ہوتی ہے اور اس کے شعلے اب بجھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر روشنی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب جہنم کا حال یہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو اللہ اکبر سوئی کے ناکے کے برابر اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو روئے زمین جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ اس جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب جہنم کی آگ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو اللہ اکبر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے سوئی کے ناکے کے برابر تو سارے لوگ جل کر کے ختم ہو جائیں گے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کا حال یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جہنم کو بھڑکانے والے جو فرشتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی صورت ایسی صورت ہے اگر وہ اپنی صورت دنیا والوں کو دکھا دیں، اگر ان کی صورت دنیا والوں پر ظاہر کر دی جائے تو ان کی اتنی ڈراؤنی صورت ہے کہ روئے زمین کے لوگ ڈر کر کے ختم ہو جائیں گے، روئے زمین کے لوگ ڈر کر کے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ایسی آگ ہے وہ، جہنم ایسی وادی ہے، اللہ
اکبر، حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے جا رہے ہیں، میرے آقا سنتے جا رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بس کرو بس کرو، بس اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، بس اتنا ہی دوزخ کا تذکرہ کافی ہے، بس کرو۔ حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے۔ پھر میرے آقا کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، حضرت جبرائیل رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے جبرائیل رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو سارے فرشتوں کے سردار ہو، آپ تو سید الملائکہ ہو، آپ تو تائید سدرہ ہو، پھر آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں، میں ہی تو زیادہ رونے کا حقدار ہوں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم تو سارے فرشتوں کے سردار ہو، تم تو تائید سدرہ ہو، پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں، کیا خبر علم خدا میں میرا کوئی اور اونچا مقام ہو، کیا خبر مجھے بھی ابلیس کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو، کیا خبر مجھے بھی ہاروت اور ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آزمائش میں پورا نہ نکلوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت جبرائیل نے اتنا کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی اتنا سنا۔ سننے کے بعد پھر میرے آقا کی بھی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، میرے آقا بھی رو رہے ہیں، حضرت جبرائیل بھی رو رہے ہیں، اللہ اکبر دونوں رو رہے ہیں۔ پھر اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے اے محمد اے جبرائیل دونوں کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ دوزخ کا معاملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دوزخ کے بارے میں سنا تو اللہ اکبر زار و قطار رونے لگے۔ حضرت جبرائیل نے اتنا سنا کہ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا اے جبرائیل اے محمد آپ دونوں کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر رکھا ہے۔ اتنا سننے کے بعد پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں پرواز کر گئے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام ایک انصار جماعت کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا میرے آقا نے کہ وہ انصار جماعت کے کچھ لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں، وہ ٹھٹے مار کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے ان کے پاس سے گزر کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے انصار کی جماعت تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے حشر کے میدان کو دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنی قبر کو دیکھ لیا؟ کیا تم نے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو دیکھ لیا؟ کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے جہنم کے بارے میں سنا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے جس چیز کے بارے میں میں جانتا ہوں اگر تم اس چیز کے بارے میں جان جاؤ تو تم ہنسنا بند کر دو گے اور رونا شروع کر دو گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کہا ہنسو کم رو زیادہ، ارے دوزخ کے بارے میں کبھی سوچو، ارے جو میں جانتا ہوں، جو میں دوزخ کے بارے میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم رونا شروع کر دو گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ان لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں کو بتایا کہ دنیا میں زیادہ ہنسو مت بلکہ زیادہ رو، کیونکہ زیادہ رونے والا اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبے والا بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بتایا تو میرے عزیزو دیکھیے یہ دوزخ کا معاملہ ہے، لیکن آج ہم کون سی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ میرے عزیزو ہم دنیا کی محبت میں، ہم دنیا کے پیسے میں، ہم دنیا کے تاج اور کرسی کے چکر میں اتنے مستغرق ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ اللہ اکبر ہم نے بھلا دیا اپنی قبر کو، ہم نے بھلا دیا حشر کے میدان میں جانے کو، ہم نے بھلا دیا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہمیں، ہم نے اس
ہم نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا۔ میرے عزیزوں بتاؤ، ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے، ہم دنیا میں اتنے مستغرق ہو گئے۔ اللہ اکبر، کبھی تنہائی کے عالم میں اگر اللہ نے آپ کو پڑھنے کی توفیق دی ہے تو آپ کبھی تنہائی کے عالم میں پڑھ کے دیکھنا کہ یار دوزخ کا معاملہ کیسا ہوگا، دوزخ کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا جاتا ہے ارے دوزخ کی سزا، دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا۔ اللہ اکبر، جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اللہ اکبر ان کا حال یہ ہوگا کہ دوزخی چیخو پکار کریں گے، چیخو پکار کریں گے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، چیخو پکار کریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت جو جہنم کا دروغہ ہوگا، اللہ انہیں بہرا کر دے گا، انہیں سنائی نہیں آئے گی۔ دوزخی چاہے کتنا چیخو پکار کریں گے، جہنم کے دروغہ کو سنائی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، پھر اللہ رب العزت 1000 سال کے بعد میں جہنم کے دروغہ کو سننے کی قوت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت سننے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ تو جہنم کا دروغہ بھی کہے گا کہ اے دوزخیو، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والو، مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اسی پروردگار سے کہو جس کی تم نے دنیا میں نافرمانی کی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد پھر اللہ انہیں پھر بہرا کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، وہاں کوئی چیخو پکار سننے والا نہیں ہوگا، وہاں پانی پانی کریں گے، پانی پانی کریں گے کہ ہمیں پانی مل جائے۔ اللہ اکبر، تو میرے عزیزو کبھی ہم نے سوچا نہیں پینے کے لیے جو دوزخیوں کے جسم جل جل کر، جو پگھل پگھل کر بہ رہے ہوں گے، انسان کا خون اور انسان کے جسم کا خون، انسان کے جسم کا خون اور اس کے جسم کی پیپ جو بہ بہ کر نکل رہی ہوگی، وہی دوزخیوں کو پینے کو ملے گا، وہی پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کھانے کو کہیں گے تو انہیں ایسے کانٹوں کے پھل دیے جائیں گے، جب انہیں کھائیں گے تو وہ ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ پھر پینے کے لیے کہیں گے ہمیں پانی چاہیے، پانی، تو وہی دوزخیوں کے جسم پگھل پگھل کر جو نکل رہے ہوں گے خون اور پیپ، وہی پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، جب دوزخی اسے پیئیں گے تو اللہ اکبر جیسے ہی وہ انسان کے اندر جائے گا تو اتنا گرم ہوگا کہ اس کے جسم کی ساری آنتیں باہر نکل کر کے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، ایسی سزا ہوگی۔ کبھی ہم نے دوزخ کے بارے میں سوچا نہیں۔ ارے دوزخ کے بارے میں کبھی سوچئے، تنہائی کے عالم میں کبھی پڑھئے یا سنئے۔ اگر آپ نے سچے دل سے دوزخ کے بارے میں سن لیا تو قسم رب ذوالجلال کی آپ دنیا میں گناہ کرنا بھول جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے شروع کر دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دوزخ کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ جبکہ میرے عزیزو فرمایا جاتا ہے کہ دوزخ کی سب سے آسان سزا، جہنم کی سب سے آسان سزا یہ ہوگی کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ سب سے آسان سزا ہوگی کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ بڑی بڑی سزائیں تو اور زیادہ ہوں گی۔ سب سے آسان سزا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو وہ اتنے گرم کہ اللہ اکبر، وہ دوزخی جب پہنے گا تو اس کی گرمی انسان کے سر تک پہنچے گی۔ آگ کے جوتے پہننے کے بعد جیسے ہی پہنائے جائیں گے تو اس کی گرمی سر تک پہنچے گی، اور سر ایسے ابالتے ہوں گے جیسے کہ چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی میں ابال آتی ہے۔ چیخو پکار کریں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، انسان کی جو شکل و صورت ہے، انسان کا جو جسم ہے، اسی جسم کے اعتبار سے دوزخ میں نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ دوزخیوں کی ایک داڑھ، جو منہ کی داڑھ ہوتی ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی تو دوزخی کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، جسم اس کا بڑا کیا جائے گا تاکہ اسے سزا دینے میں آسانی ہو، تاکہ اسے سزا زیادہ سے زیادہ دی جائے۔
اور میرے عزیزوں دوزخ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جسم گل اور سڑ کر ختم ہو جائے گا، جسم پگھل کر ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ جسم جلے گا، جسم پگھلے گا، پھر اللہ رب العزت دوبارہ جسم بنائے گا، پھر جلے گا، پھر پگھلے گا، اسی طریقے سے جلتا رہے گا، پگھلتا رہے گا اور بار بار جسم بنتا رہے گا۔ وہاں چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ دوزخ کا معاملہ ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ دوزخ کا معاملہ ایسا ہوگا حشر کے میدان میں کہ دوزخ کو 70,000 لگاموں میں باندھا جائے گا، کیونکہ دوزخیوں کی طرف، دوزخ جو لوگ گنہگار ہوں گے، جو لوگ دوزخ کے حقدار ہوں گے، جنہیں دوزخ میں جانے کا اعلان ہو جائے گا، تو دوزخ ان کی طرف دوڑ کر بھاگے گا کہ جلدی سے ان کو میرے اندر بھیج دیا جائے، جلدی سے میری خوراک کو میرے اندر بھیج دیا جائے۔ تو میرے عزیزو اس جہنم کو روکنے کے لیے 70,000 لگاموں میں باندھا جائے گا، 70,000 لگاموں میں، اور ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 لگامیں ہوں گی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو اسے کھینچ رہے ہوں گے، ایک لگام پر 70,000 فرشتے اور 70,000 لگامیں ہوں گی، اسے کھینچ رہے ہوں گے، پھر بھی دوزخ کھینچنے کا نام نہیں لے گا، پھر بھی دوزخیوں کے اوپر دوڑتا بھاگے گا۔ تو میرے عزیزو ایسا معاملہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ، میں نے میکائیل کو آج تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے جب سے حضرت میکائیل کو بنایا ہے آج تک وہ مسکرائے نہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے جو واقع میں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو وہ زیادہ ہنستا نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ روتا ہے۔ پھر اللہ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ، کیونکہ رونے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو ہنستے ہیں تو میرے عزیزو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔